الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والعظيم والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر رسول پر جلوہ فرما لائق عزت تعظیم و احترام علماء ملت اسلامیہ و حاضرین سنی اجتماع برادران اہل سنت قابل احترام بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حصول برکت کے لیے آئیے اور آپ مل کر انتہائی ادب و احترام اور خلوص و عقیدت کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور کائنات تاجدار دو عالم ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. محترم حضرات، ہمارے خطاب کا موضوع کیا ہے وہ بہت پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے. اسی موضوع کے حوالے سے میں انشاءاللہ العزیز تشفی بخش اطمینان بخش چند دلائل آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. اس سے قبل آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، قرآن مقدس اللہ عز و جل کا وہ عظیم کلام ہے جو ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے نازل فرمایا. اس میں کوئی شک نہیں، قرآن ہدایت کے لیے اللہ نے نازل فرمایا. قرآن ہدایت کا سرچشمہ، مگر قرآن کے متعلق اللہ رب العزت نے خود ہی ارشاد فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اسی سے بہت سارے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور اسی سے بہت سارے ہدایت بھی پا جاتے ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہدایت کے لیے نازل ہوا، لیکن اگر کوئی قرآن کی آیتوں کو اس کا ترجمہ، اس کا ٹرانسلیشن اور اس کے معنی، اس کے مفاہیم توڑ مروڑ کر کے اپنی رائے کے مطابق پیش کرے تو وہ گمراہ ہو سکتا ہے. قرآن مقدس کی تفسیر کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر، قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کی جائے گی، اور اگر آیت موجود نہ ہو اس کی تفسیر میں تو پھر حدیث پاک سے اس کی تفسیر کی جائے گی. تو آج جو تفسیریں ہمارے سامنے موجود ہیں، جو معتمد ہیں، جن پر اعتماد کیا جاتا ہے، بھروسہ کیا جاتا ہے، انہی تفسیروں کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ قرآن مقدس کی ایک آیت جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی بارگاہ کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس ترجمے میں کوئی خرابی نہیں آئی، یعنی کسی نے کچھ گڑبڑی نہیں کیا ہے.
سب صحیح کرتے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب آگے جو گفتگو ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہاں آ کر کے وسیلے کے معنی متعین کرنے میں کچھ لوگوں کو ٹھوکر لگ گئی، ذہن بگڑ گیا۔ اب آپ اس سلسلے میں صحیح معنی کیا ہے، وسیلے کا صحیح مفہوم کیا ہے، وسیلے کی حقیقت کیا ہے، وہ حدیث پاک سے سمجھیں۔ میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ قرآن کی تفسیر ہم اپنی رائے سے نہیں کریں گے بلکہ حدیث مصطفیٰ سے کریں گے، اور ہمارے نزدیک سب سے عظیم دلیل صحابہ کرام کا عمل ہے، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، صحابہ کرام کا کردار ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے قرآن مقدس کی آیت پر عمل کر کے ہمیں دکھا دیا کہ یقیناً ان کا عمل حدیث پاک کے مطابق ہے، تو ان کی دلیل ہمارے لیے سب سے زیادہ معتمد ہے۔ وسیلہ کے متعلق دو گروہ سامنے آئے۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ وسیلہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے، یعنی اللہ کی بارگاہ سے کسی چیز کو حاصل کرنا ہو، مانگنا ہو، کسی ذات کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے اور اعمال کو بھی وسیلہ بنایا جا سکتا ہے۔ آپ اچھی طرح سے سمجھیں، اعمال یعنی جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اعمال صالحہ بھی وسیلہ بن سکتے ہیں، اور اللہ کے محبوب بندوں کی جو ذات ہے وہ بھی وسیلہ بن سکتی ہے۔ ایک گروہ۔ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ کوئی ذات وسیلہ نہیں بن سکتی، صرف اعمال وسیلہ بن سکتے ہیں۔ دونوں چیزوں کو آپ سامنے رکھ کر کے حدیث پاک کی روشنی میں اس کا حل تلاش کریں کہ کس کا قول سچا ہے، کس کا قول صحیح ہے اور درست ہے۔ وسیلہ کے متعلق جن لوگوں نے یہ کہا کہ کوئی ذات وسیلہ نہیں بن سکتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے، اسی لیے ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ نبی کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، نہ ولی کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، نہ کسی ذات کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اگر درمیان میں کسی ذات کو اپنے وسیلہ بنایا تو یہ شرک لازم آ جائے گا۔ یہاں تک اس گروہ نے کہا، یہاں تک انہوں نے اپنے عقیدے میں اس کو شامل کر لیا کہ کسی بھی ذات کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ اب اس پر زور دینے کی کوشش کی گئی، یہاں تک کہ عوام کو، عام مسلمانوں کو اس بات پر زور دیا گیا کہ کسی ذات کو وسیلہ نہ بناؤ، اگر وسیلہ بناؤ گے تو شرک لازم آئے گا۔ اب ان کا یہ نظریہ، ان کی یہ فکر، ان کا یہ قول حدیث پاک کی روشنی میں آپ دیکھیں، اور یہ بات میں کھل کر کے آپ کے سامنے عرض کروں، چھپی ہوئی بات نہیں رہ گئی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ گروہ جو ذات کو وسیلہ بنانے سے انکار کرتا ہے، جسے آج کے اس دور میں غیر مقلدین کہا گیا، اور اپنے آپ کو وہ اہل حدیث کہنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ اب ہماری ان سے گزارش ہے کہ واقعی حدیث پاک پر آپ کا عمل ہے تو حدیثوں کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ آپ حدیثوں کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ حدیث مصطفیٰ اگر آپ کو دلیل کے طور پر مل جائے تو اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اب حدیث کی جو گفتگو ہوتی ہے کہ یہ حدیث کیسی ہے، حدیث ضعیف ہے، موضوع ہے، حسن ہے، صحیح ہے، اور اس کے متعلق جو حدیثوں کی گفتگو ہوتی ہے وہ محدثین کا کام ہے۔ محدثین اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ عام فہم جو سڑک چھاپ لوگ جو گھومتے ہیں، ان کا کام نہیں ہے کہ کون سی حدیث کیسی ہے، بلکہ یہاں محدثین کے ذریعے حدیث کو دیکھا جائے گا کہ اس حدیث پر فلاں محدث نے کیا قول کیا ہے، کیا کلام کیا ہے۔ تو ہمارے نزدیک آج کے اس دور میں معیار کے طور پر صحاح ستہ کو معیار بنایا جاتا ہے، یعنی 6 جو حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف، یہ 6 حدیث کی جو مشہور کتابیں ہیں جنہیں صحاح ستہ کہا جاتا ہے، ان حدیثوں کے ذریعے یا ان محدثوں نے جن محدثین پر کلام کیا ہے انہی کے اعتبار سے اعتماد کیا جاتا ہے۔ اب آئیے حدیث پاک سنیے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی
وسلم کا فرمان عالی شان ہے. ترمذی شریف کی حدیث ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نابینا ہوں, مجھے آنکھ نہیں ہے, میں ضرورت مند ہوں, میں محتاج ہوں کہ میرے آنکھوں میں نور آ جائے, آنکھوں میں روشنی آ جائے, یا رسول اللہ آپ کرم فرما دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے, اگر تم صبر کر لو تو اس کا تمہیں آخرت میں صلہ مل جائے گا. انہوں نے عرض کیا حضور میں آنکھ چاہتا ہوں, میں بینا ہونا چاہتا ہوں, میرے آنکھوں میں نور مل جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا, پھر انہوں نے اصرار کیا, 3 مرتبہ اصرار کیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے, بھائی صاحب تصویر نہ کھینچیے, ہمارے نزدیک ابھی بھی تصویر جائز نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں ایک دعا کی تعلیم دی. دعا کی تعلیم, وہ دعا آج بھی حدیث پاک میں موجود ہے. تو یہاں پر وہ حدیث پاک کے الفاظ اور وہ دعا کے الفاظ, اس پر آپ غور کریں. صحابی سامنے بیٹھے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم انہیں تلقین فرماتے ہیں, سکھاتے ہیں, تم یہ کہو اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک نبی الرحمہ یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی بہ لحاجتی. یا اللہ میں تیری طرف توجہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں. ترجمہ سنی, اللہم انی اسألک, اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, واتوجہ الیک, اور میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں, بنبیک, تیرے نبی کے وسیلے سے, نبی کا نبی الرحمہ جو رحمت والے نبی ہیں, تیرے نبی کے وسیلے سے جو رحمت والے نبی ہیں. اس کے بعد پھر آگے دعا کی تعلیم ہو رہی ہے, یا رسول اللہ. ایک روایت میں حضرت عثمان ابن حنیف کی روایت میں یا رسول اللہ, اور ایک روایت میں یا محمد, دونوں ذکر ہیں. یا رسول اللہ انی اتوجہ بک, اے اللہ کے رسول میں آپ کی طرف توجہ کرتا ہوں, الی ربی, اپنی رب کی بارگاہ میں, فی حاجتی ہذہ, اپنی اس حاجت میں, تاکہ اللہ تعالیٰ میری حاجت کو پوری فرمائے. یہ دعا جیسے ہی انہوں نے اپنی زبان پر جاری کی ہے, 3 مرتبہ عرض کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ ان کو آنکھیں نصیب ہو گئی. اب مجھے اس حدیث پاک پر یہ گفتگو کرنی ہے. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی آئے, کیا مانگنے آئے؟ آنکھ مانگنے آئے. حالانکہ ہر مسلمان جانتا ہے آنکھوں میں نور دینا یہ صرف خدا کا کام ہے. اللہ کے رسول یقیناً صحابی نے یہ نہیں سمجھا کہ ڈائریکٹ خدا کے رسول ہی دے سکتے ہیں, بلکہ رسول کا, صحابی کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ سے ملے گی, مگر رسول کے وسیلے سے ملے گی. اسی لیے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے, ورنہ صحابی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے, اے اللہ مجھے آنکھیں نصیب فرما, اے اللہ مجھے آنکھوں میں نور دے دے, وہ دعا کرتے رہتے. مگر صحابی یہ عقیدہ بتا رہے ہیں کہ مجھے آنکھیں اگر ملے گی تو میرے آقا کے وسیلے سے ملے گی. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا میرے پاس کیوں آئے ہو, مجھ سے مانگنے کیوں آئے ہو, ڈائریکٹ اللہ سے مانگو, میرے وسیلے سے اگر مانگو گے تو شرک ہو جائے گا. یہ نہیں فرمایا, بلکہ جو دعا کی تعلیم دی ہے اس میں خود حدیث پاک کے الفاظ یہ بتاتے ہیں. لہذا کل کوئی یہ نہ کہے ان کی دعا کی وجہ سے انہیں ملی ہے. ارے دعا کے الفاظ تو دیکھو, دعا کے الفاظ میں یہ ہے یا رسول اللہ انی اتوجہ بک, اور اس سے پہلے جو الفاظ ہیں ان میں یہ ہے کہ نبی کا, تیرے نبی کے وسیلے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں. تو اس حدیث پاک پر محدثین نے کیا کلام کیا ہے, تاکہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا صاحب ضعیف حدیث پیش کر کے چلے گئے, موضوع حدیث پیش کر کے چلے گئے. یہ نہ ضعیف ہے نہ موضوع ہے, بلکہ حضرت امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے, حسن ہے, اور اس پر بہت سارے محدثین کا عمل بھی ہے. یہاں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا جا رہا ہے, یہ حیات ظاہری کی بات ہے. اب یہاں پر آ کر کے مسئلہ اٹکتا ہے. کچھ لوگ یہاں تو مان گئے کہ ہاں ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں, یعنی جب تک حضور زمین پر زندہ اور اپنی حیات ظاہری کے ساتھ موجود تھے, ہمارا تو عقیدہ ہے کہ آج بھی زندہ ہے,
مگر ان کے عقیدے کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک حیات ظاہری کے ساتھ تھے تب تک تو وسیلہ لیا جا سکتا تھا، لیکن اب تو قبر میں چلے گئے ہیں، اب ان کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا۔ لہٰذا ان کی یہ گفتگو، ان کی یہ فکر، ان کا یہ نظریہ حدیث پاک کی روشنی میں سنیں۔ سرکار سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب بارش نہیں ہوئی، قحط کا زمانہ تھا، لوگ پریشان حال ہیں، اس وقت حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے کہا گیا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کو پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ تیرے نبی کے وسیلے سے ہم بارش مانگا کرتے تھے، اب تیرے نبی کے چچا کے وسیلے سے بارش عطا فرما۔ تو اللہ کے نبی حضرت عباس حضرت اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے بارش نازل ہوئی۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تاکہ کل کوئی نہ کہے کہ وہ فلاں کتاب سے کہاں سے پیش کیے، ہم کو معلوم نہیں ہے۔ جنہیں چاہیے میں حوالے کے لیے آپ کے بمبئی کی سرزمین پر کرلا پر موجود ہوں، جو بھی آ کر کے مجھ سے ملے میں حوالہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اگر آمنے سامنے گفتگو کے لیے آپ ہمیں بلانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کی اسی بسم اللہ کمپاؤنڈ کی مسجد میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ہمارے پاس آ جائیے، آمنے سامنے گفتگو ہو جائے تاکہ معاملے کا حل سامنے آ جائے۔ لوگوں کو پریشان نہ کرو، ذہنوں میں خلجان نہ ڈالو، شکوک و شبہات میں مطلع نہ کرو۔ یہاں تو حدیث پاک میں حضرت امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے بارش کے لیے حضرت عباس کا وسیلہ لیا ہے۔ اگر کسی ذات کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس کا وسیلہ کیوں لیا؟ اگر ذات کا وسیلہ لینا شرک ہوتا تو حضرت عمر فاروق اعظم کسی ذات کو وسیلہ نہ بناتے بلکہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ بارش نازل فرما۔ مگر بخاری شریف جلد ثانی کے اندر موجود ہے کہ حضرت عباس کا وسیلہ لیا گیا ہے۔ یہاں یہ مسئلہ کھل کر کے سامنے آیا کہ وسیلہ صرف اعمال صالحہ نہیں بلکہ اللہ کے محبوب بندے بھی وسیلہ بن سکتے ہیں۔ یہ حضرت عباس کون ہے؟ حضرت عباس حضور کے چچا ہے۔ جب چچا کا یہ عالم ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے وسیلے سے اگر بارش مانگی جائے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بارش نہ نازل ہو، یقیناً بارش نازل ہوگی۔ یہ روایت بھی موجود ہے، حضرت بلال ابن حارث رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں پھر ایک مرتبہ جب قحط نازل ہوا، بارش نہیں ہو رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے قریب آ کر کے حضرت بلال ابن حارث عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کرم کی نظر فرما دیں، بارش نہ ہونے کی وجہ سے، قحط سالی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے خواب میں تشریف لائے اور حضرت بلال ابن حارث سے فرماتے ہیں اے بلال ابن حارث عمر فاروق کو جا کر کے کہہ دو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ بارش نازل فرما دے گا۔ یہاں کس کے وسیلے سے بارش مانگی جا رہی ہے؟ نبی کے وسیلے سے بارش مانگی جا رہی ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد وسیلہ نہیں لیا گیا، بلکہ حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد قبر انور میں آرام فرمانے کے بعد بھی وسیلہ لیا گیا ہے۔ لہذا اس گروہ کے چہرے کو دیکھو جو کہتے ہیں کہ اب تو وہ قبر میں چلے گئے ہیں، ان سے وسیلہ کیوں لیا جائے؟ بلکہ کچھ بدبخت یہاں تک کہنے پر آمادہ ہیں کہ ان سے نہیں مانگتے ہیں، ہم ان کے لیے مانگتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ منہ اور مسور کی دال۔ خود اتنا بڑا بدبخت، اتنا بڑا گنہگار ہے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اگر حاضر ہوا تو ان کے لیے تو مانگتا ہے۔ ارے قربان جاؤ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے زندگی بھر ہمارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ تو یہ وسیلے کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے صرف اعمال صالحہ نہیں بلکہ اللہ کے محبوب بندوں کی ذات بھی وسیلہ بن سکتی ہے۔ اب یہاں پر ایک اور تحقیقی گفتگو یہ ہے کہ اعمال صالحہ کو وسیلہ بنانے کے متعلق جتنے بھی محققین، متکلمین، محدثین نے گفتگو کی ہے وہ یہ ہے کہ جب عمل صالح اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہو تب وہ وسیلہ بن سکتا ہے، اور اگر مقبول ہونے کا یقین کامل نہیں ہے تو عمل صالح ہمارے لیے وسیلہ نہیں بن سکتا ہے۔ عمل صالح کا مقبول بارگاہ الہی ہونا یقینی ہو تو آج ہم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے، ہم نے جو روزے رکھے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہیں، ہم نے جو زکات ادا کی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، البتہ ہم اتنا کہتے ہیں رب کا حکم تھا، ہم نے عمل کیا ہے، قبول کرنا مولا کا کام ہے۔
تو جب ہمیں اپنی نمازوں کے متعلق، اپنے اعمال کے متعلق، اپنی عبادات کے متعلق یقین کامل نہیں ہے تو اب اس کے وسیلے کے متعلق ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ البتہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت کے متعلق یقین کامل ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں مقبول ہو چکے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کے متعلق ہمیں یقین ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہیں، لہذا جو ذات بارگاہ الہی میں مقبول ہو چکی ہے وہ ہمارے لیے وسیلہ بن سکتی ہے۔ یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے، کوئی اگر وسیلہ نہ بنانا چاہے تو اس سے کوئی اعتراض نہیں، کوئی اس پر زبردستی نہیں کی گئی ہے کہ تو وسیلہ بنا ہی، تمہارے نصیبے کی بات ہے۔ جو وسیلہ لیتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے، اور جو وسیلہ نہیں لیتا ہے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ لہذا میں آج آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ وسیلے کی حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے جتنی کوششیں کی گئی ہیں، الحمدللہ علماء اہل سنت نے ساری کتابوں کے ذریعے دلائل کے انبار لگا کر کے پیش کر دیے، مگر پھر بھی جو انکار کرتا ہے اس کے لیے کوئی علاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہدایت جسے مل جاتی ہے وہ ہدایت پر آ جاتا ہے۔ یہاں معاملہ یہی ہے کہ توڑ مروڑ کر کے پیش کرتے ہیں، یہاں وسیلہ سے مراد صرف نماز ہے، وسیلہ سے مراد صرف عبادات ہیں، وسیلہ سے مراد صرف یہ ہے وہ ہے، اور اللہ کے محبوب بندوں کو وسیلہ بنانے سے نفرت، چڑ، حالانکہ بے شمار صحابہ کرام نے ذاتوں کو وسیلہ بنایا ہے، اور اسی طرح سے بہت سارے اولیاء کرام نے کسی ذات کو وسیلہ بنایا ہے، اور ایسی ویسی نہیں بلکہ جو ذات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ وہ امام شافعی رضی اللہ عنہ جن کا آج پوری دنیا میں ڈنکا ہے، جتنے مقلدین امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پوری دنیا میں مشہور ہیں، اسی طرح سے حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کے بھی مقلدین آج دنیا میں مشہور بہت زیادہ ہیں، ہندوستان کی سرزمین پر بھی ہے، پاکستان پر بھی ہے، اور عرب کی سرزمین پر بہت زیادہ ہیں۔ وہ امام شافعی رضی اللہ عنہ ان کے حالات زندگی پر ہو خود فرماتے ہیں، جب مجھے کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا تو میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر حاضر ہوتا، 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا، اس کے بعد ان کی طرف توجہ کرتا تو میرا مشکل مسئلہ حل ہو جاتا۔ امام شافعی سے پوچھو اگر یہاں آپ کو کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوا ہے تو آپ نے ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ میں کیوں نہیں کہا اے اللہ میرا مشکل مسئلہ حل کر دے؟ یقیناً اللہ کی بارگاہ سے مشکل مسئلہ حل ہوتا ہے، مگر حضرت امام شافعی بھی جانتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں، لہذا ان کے قبر کے وسیلے سے میرا مشکل مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ تو جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی قبر پر آنے کے بعد ان کا مشکل مسئلہ حل ہو رہا ہے تو یہاں تو 2 چیزیں ہمارے سامنے آ گئی، اور وہ بھی کسی ایسے ویسے عام آدمی کی بات نہیں ہے۔ امام شافعی جن کی حدیث دانی کا عالم یہ ہے، امام بخاری ان کے مقلد ہیں، امام نسائی ان کے مقلد ہیں، امام ترمذی ان کے مقلد ہیں، بے شمار محدثین جن کی حدیثوں کا آج اہل حدیث حوالے میں پیش کرتے ہیں وہ خود امام شافعی کی تقلید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج ان سے پوچھو امام بخاری نے امام شافعی کی تقلید کی ہے تو مشرک ہونے کی بنیاد پر نہیں بلکہ وہ صاحب ایمان تھے، صاحب تقوی تھے، صاحب فضیلت تھے، اس لیے انہوں نے ان کی تقلید فرمائی ہے۔ لہذا ان کا یہ عمل اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ امام شافعی رضی اللہ عنہ خود بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ولی کے قبر پر جانا نہ شرک ہے، نہ حرام ہے، نہ بت پرستی ہے، بلکہ اللہ کے ولی کے قبر پر جانا یہ باعث ثواب ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سنی دعوت اسلامی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی طرح سے ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہندوستان کی سرزمین پر سب سے زیادہ اسلام کو کس نے پھیلایا ہے؟ سب سے زیادہ کس نے اسلام کو پھیلایا ہے؟ آج اگر ہندوستان کے اولیاء کرام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، سرکار سیدنا خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی تاریخ سامنے آتی ہے، سلطان الہند ہے، عطاء رسول ہے، عالم یہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہو رہے تو 90 لاکھ کی تعداد میں انسانوں کو اسلام کی دولت عطا فرما رہے ہیں۔ وہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو اور آج کے یہ اہل حدیث کے نظریے اور فکر کو دیکھو، تم نے اسلام کو نہیں سمجھا ہے۔ اسلام اگر سمجھا ہے تو خواجہ غریب نواز نے سمجھا ہے، اسلام کو سچائی کے ساتھ پیش کیا ہے تو سرکار خواجہ غریب نواز نے پیش کیا ہے۔ ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ ہندوستان تشریف لا رہے ہیں، لاہور کی سرزمین پر پہنچے، حضرت داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے۔ کیا اب بھی کہو گے مزار پر حاضر ہونا شرک ہے، بت پرستی ہے؟ اگر مزار پر جانا شرک ہوتا تو خواجہ غریب نواز نہیں جاتے۔ اسلام کو پھیلانے کے لیے آ رہے ہیں اور شرک کرنے جا رہے ہیں۔
اسلام کو پھیلانے کے لیے آ رہے ہیں، بت پرستی کرنے جا رہے ہیں. ارے کس زبان سے تم کہہ رہے ہو اللہ کے ولی کے مزار پر جانا شرک ہے؟ اگر اس طرح سے تم کہو گے تو بے شمار اولیاء کرام معاذ اللہ مشرک ہو جائیں گے، بے شمار اولیاء کرام مشرک ہو جائیں گے. اور بالخصوص ہندوستان کی سرزمین پر جنہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے، اگر تم یہی کہتے رہو گے تو آج کے جو یہاں کے برادران وطن ہیں وہ بھی یہی کہیں گے کہ خواجہ غریب نواز نے بھی بت پرستی کی ہے، لہذا تم بھی بت پرستی کرو. معاذ اللہ رب العالمین. یہاں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اللہ کے ولی کے مزار پر جانا یہ نہ شرک ہے نہ بت پرستی ہے. اگر شرک اور بت پرستی کا معاملہ ہوتا تو خواجہ غریب نواز قدم نہیں رکھتے. اور یہ بھی نہیں 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے 1 دن کے لیے نہیں، 40 دن تک آپ نے وہاں پر چلا کیا ہے. 40 دن تک وہاں پر چلا کیا ہے. اس کے بعد جب واپس ہو رہے ہیں وہاں پر آپ نے ایک شعر لکھا ہے. آج بھی حضرت سیدنا داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے آستانے پر چوکھٹ پر یہ شعر لکھا ہوا ہے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص آرا پیر کامل کامل آرا رہنما. گنج بخش ہیں یعنی بخشش کے خزانہ ہیں. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ وہ اللہ کے ولی داتا گنج بخش حجویری رحمۃ اللہ علیہ جو مزار میں آرام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں گنج بخش یہ بخشش کا خزانہ ہے. فیض عالم ان کا فیض پوری دنیا میں بٹ رہا ہے. ناقص آرا پیر مظہر نور خدا، نور خدا کے مظہر ہے، نور خدا کے پرتو ہے. اور کوئی ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، ناقص ہے تو کامل بن جاتا ہے، کامل ہے تو رہنما بن جاتا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں. اور یہ درس دے رہے ہیں کہ اللہ کے ولی کا آستانہ مٹی کا ڈھیر نہیں ہے، بلکہ ناقص آ جائے تو کامل بن جاتا ہے، اور کامل آ جائے تو مخلوق کے لیے رہنما بن سکتا ہے. لہذا آج کے اہل حدیث کے نظریے اور فکر کو پہچانو، خواجہ غریب نواز کے نظریے اور فکر کو پہچانو. ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کی دولت کو پیش کرنے والے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ مزار پر جانا شرک اور حرام نہیں، بلکہ اللہ کو بہت زیادہ پسند بھی ہے، رحمت الہی کا ذریعہ بھی ہے. تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ کا نظریہ، ان کی فکر آج بھی ہندوستان کی سرزمین پر موجود ہے. اسی لیے سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہندوستان پر بدعقیدگی پھیلے گی، یہاں پر برائیوں کا ماحول ہوگا، یہاں پر گستاخ رسول بھی پیدا ہوں گے، یہاں ایسے ویسے جنم لیں گے. اس لیے خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے ایک بہترین شعر پیش کیا ہے، فارسی زبان میں شعر ہے، انشاءاللہ میں ترجمہ کروں گا آپ کے سامنے. شعر سنو. سرکار خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سر داد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. سارے اعتراضات کا جواب ایک شعر کے اندر موجود ہے. حقانیت، یہاں آج حق اور باطل کی بات کی جا رہی ہے، یہی پر کمپاؤنڈ میں پھیلایا گیا. امام حسین حق پر نہیں تھے، یزید حق پر تھا. اس کو حقانیت پر ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے. نہ جانے کہاں کہاں سے کیسی کیسی باتیں سامنے آئی ہیں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا، سرکار امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں خواجہ غریب نواز کا نظریہ اور ان کی فکر کیا تھی؟ انہوں نے تو یہ فکر دیا ہے دین است حسین، امام حسین دین ہے. ارے جو دین اور ناحق ہو، باطل ہو، معاذ اللہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. دین پناہ است حسین، اور آخر میں جو فرمایا ہے حقا کے بنائے لا الہ است حسین. امام حسین لا الہ کی بنیاد ہیں، کلمہ طیبہ کی بنیاد ہے. وہ امام حسین رضی اللہ عنہ جن کو سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ نے شاہ بھی کہا ہے، بادشاہ بھی کہا ہے، دین بھی کہا ہے، دین کی پناہ بھی کہا ہے، اور کلمہ طیبہ کی بنیاد کہا ہے. ذرا آپ اس کو حدیث پاک کے نظریے سے دیکھو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی شریف میں خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک امام حسین رضی اللہ عنہ جو ننھے چھوٹے بچے ہیں لڑکھاتے ہوئے آ گئے، گر پڑے. اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، ممبر سے اتر گئے اور فوراً اپنے نواسے کو اٹھایا، گود میں لیے، پھر ممبر پر گئے اور پھر آپ نے خطبہ دیا. ذرا غور کرو، حدیث پاک میں ہے امام حسین گر پڑے، اللہ کے رسول خطبہ چھوڑ دیے، ممبر سے اتر کر کے اپنے نواسے کو گود میں لیا، پھر خطبہ دیا. گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں. آج میرا نواسا گر گیا، میں نے اسے اٹھا لیا ہے، کل میدان کربلا میں میرے دین کو حسین اٹھائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خواجہ کا ہندوستان، مسلک اعلیٰ حضرت
ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آج یہ تم کہہ رہے ہو کہ وہ حق پر نہیں تھے، یزید حق پر تھا، میں کہتا ہوں امام حسین کی شہادت کی بنیاد پر دنیا میں اسلام پھیلا ہے، لاکھوں کو اسلام کی دولت مل رہی ہے۔ آج تاریخ کا مطالعہ کرو، تمہارے سامنے سچائی سامنے آ جائے گی، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ صرف ایک واقعہ عرض کروں گا، وقت بہت کم ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ سرکار سیدنا امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کئی واقعات رونما ہوئے، ان میں تاریخ کے حوالے سے یہ واقعہ بڑا عظیم ہے کہ میدان کربلا کے قریب ایک بستی، ایک شہر میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کی لڑکی بڑی سخت بیمار ہو گئی، کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گئی، بے انتہا مرض بڑھتا گیا، علاج کرتے کرتے تھک گیا، لیکن بیماری سے شفا نہ ہو سکی۔ آخرکار لوگوں نے اسے کہا کہ تمہاری بیٹی کو یہاں سے لے کے جاؤ، اس لیے کہ اس کے بدن سے بدبو پھوٹنے لگی۔ کوڑ کا مرض بڑا خطرناک ہوتا ہے، اب بدن سے بدبو پھوٹنے لگی، سب پریشان ہو گئے، شہر والوں نے اسے باہر کر دیا۔ اب وہ پریشان ہو کر کے اپنی لڑکی کو لے کر کے جنگل کی طرف چلا گیا۔ جیسے ہی جنگل میں گیا، وہاں پر ایک جھوپڑی ڈال کر کے اپنی بیٹی کو ہی رکھا۔ آنکھ کی اندھی، ہاتھ کی لولی، پیر کی لنگڑی، کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے، مگر وہ باپ اپنی اسی بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے شہر میں جا کر کے محنت مزدوری کر کے کما کے لاتا اور کھانے کی چیزیں خرید کر کے لاتا اور اسے کھلاتا۔ اسی طرح وقت گزر رہا ہے۔ ایک دن شام کا وقت ہو گیا، رات ہو گئی، واپس نہیں ہوا۔ اس نے سوچا کہ رات یہی شہر میں گزار لوں، صبح ہوگی تو میں اپنی بیٹی کے پاس جنگل میں چلا جاؤں گا۔ اچانک اسی رات کا معاملہ ہے کہ وہ لڑکی جس جھوپڑی میں ہے، قریب سے درخت سے ایک رونے کی آواز آ رہی ہے۔ کسی کے رونے کی آواز کو سن کر کے لڑکی اپنے بدن سے گھسیٹتے گھسیٹتے درخت کے کنارے جیسے پہنچی ہے، وہاں جیسے اس نے سر اٹھایا ہے، درخت کے اوپر سے خون کا ایک قطرہ ٹپکا، اس کے آنکھ پر جیسے پڑا ہے، آنکھ روشن ہو گئی۔ پھر اس نے دوسری آنکھ پر کیا، دوسرا قطرہ ٹپکا، اس کی آنکھ پر آنکھ روشن ہو گئی۔ جیسے ہی آنکھیں روشن ہو گئی ہیں، نابینائی دور ہو گئی ہے، اس نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، خون ٹپک رہا ہے اور ہاتھوں کو اس نے ملنا شروع کیا تو کوڑ کی بیماری دور ہوتی چلی گئی، بدن سے بیماری دور ہو رہی ہے۔ جیسے جیسے خون کے قطرات کو لے کر بدن پر ملتی جا رہی ہے، بیماری دور ہوتی چلی جا رہی ہے، بیماری دور ہو گئی، تندرست و توانا ہو کر کے لڑکی کھڑی ہو گئی۔ اب اس نے دیکھا کہ درخت پر کوئی اور نہیں ہے، ایک پرندہ ہے، ایک پرندہ ہے، اس پرندے کے بدن سے خون ٹپک رہا ہے۔ یہ دیکھ کر کے حیرت میں ہے، صبح نمودار ہوئی، اب وہ یہودی اپنا واپس آیا، جنگل میں اپنی بیٹی کو تلاش کر رہا ہے، اس کو پکڑا، کہا میری بیٹی کو جانتے ہو؟ اس نے کہا میں تو تمہاری بیٹی ہوں۔ اب وہ تعجب میں پڑ گیا، میری بیٹی تو اپاہج تھی، اندھی لنگڑی لولی تھی، یہ تو میں عجیب کرشمہ دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اس لڑکی نے بتایا معاملہ تو یہ ہے کہ میں نے رات کے سناٹے میں آواز سنی، کوئی رونے والا رو رہا ہے، میں اپنے بدن سے گھسیٹتے ہوئے جیسے ہی درخت کے نیچے پہنچی، خون کا قطرہ ایک جیسے ہی ٹپکا، میری آنکھ پر آنکھ روشن ہو گئی، دوسرا قطرہ ٹپکا، دوسری آنکھ روشن ہو گئی، اسی خون کے قطرات کو لے کر کے میں اپنے بدن پر ملنا شروع کیا ہے تو میری بیماری دور ہو گئی ہے، کوڑ کا دور ہو گیا ہے، مجھے شفا نصیب ہو گئی ہے۔ یہودی انکار کرنے لگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے، واقعی معاملہ ایسے ہی ہے۔ اس نے کہا اگر تمہیں یقین نہیں ہوتا ہے تو چلو میں دکھاتی ہوں۔ باپ کو لے کر کے درخت کے نیچے پہنچی، اب بھی وہ پرندہ بیٹھا ہے، اس کے منہ سے رونے کی آواز آ رہی ہے اور بدن سے خون کے قطرات ٹپک رہے ہیں۔ اب یہودی دیکھ کر کے بےتاب ہو گیا، خراب ہو گیا۔ اس نے اس پرندے کو مخاطب کر کے کہا اے پرندے بتا یہ خون کی کرامت کیا ہے، یہ خون کہاں سے آیا ہے؟ پرندے کو اللہ نے قوت گویائی عطا فرمائی، زبان عطا فرمائی۔ پرندہ کہتا ہے اے یہودی سن لے، یہ کوئی اور کرامت نہیں ہے، یہ نواسے روس رسول کے خون کی کرامت ہے۔ یہی میدان کربلا میں نواسے رسول کو شہید کیا گیا ہے، ان کے بدن کا جو خون زمین پر گرا ہے اسی خون کو میں نے اپنے بدن پر لے لیا اور اسی خون کے قطرات کی یہ برکت ہے جو تمہیں تیری بیٹی کو شفا مل گئی ہے، صحت و تندرستی مل گئی ہے، بیماری دور ہو گئی ہے۔ یہودی خوش ہو گیا اور اس نے کہا جب اللہ کے رسول کے نواسے کا یہ عالم ہے تو نانا کا عالم کیا ہوگا؟ کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ اپنی بیٹی کو لے کر کے جیسے شہر میں گیا ہے، بستی میں گیا ہے، لوگوں کو اکٹھا کرنے لگا، لوگوں کو بلانے لگا، ان سے کہا سنو سنو، میری بیٹی اپاہج تھی، لنگڑی لولی تھی، بہت زیادہ مرض میں مبتلا تھی، تم نے مجھے باہر کر دیا تھا، لیکن دیکھو نواسے رسول کے خون کے قطرات کی برکت سے میری بیٹی کو شفا مل گئی ہے۔ لوگوں نے انکار کرنا شروع کیا، مگر اس نے کہا چلو اگر تمہیں انکار ہے تو میں وہی جنگل میں لے کے چلتا ہوں۔
سب کو لے کے آیا اور جیسے ہی جنگل میں پہنچا دیکھا ابھی پرندہ موجود ہے. پھر اس یہودی نے مخاطب ہو کر کے کہا, یقیناً وہاں سے پرندے نے پھر ان کے سامنے کہا, اے یہودیوں سن لو, اب بھی تم غافل ہو, یہ نواسہ رسول کے خون کی برکت ہے, اسی وجہ سے اس اپاہج لڑکی کو شفا مل گئی ہے, اس کی بیماری دور ہو گئی ہے. اتنا سننا تھا, جتنے یہودی تھے سب کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے دنیا میں اسلام پھیل رہا ہے, اسلام کی نشر و اشاعت ہو رہی ہے. اسلام اتنا پھیلا ہے کہ آج اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. محترمان گرامی, اس کے باوجود بھی آج کے یہ غیر مقلدی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہوئے شرماتے نہیں ہیں, وہ پھر اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ امام حسین حق پر نہیں تھے, یزید ہی حق پر تھا. سارے معاملات سامنے ہیں. اور میں یہ بھی عرض کروں گا کہ حدیثوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل بیان فرمائے ہیں وہ امام حسین کے فضائل تو ہیں مگر یزید کے فضائل نہیں. مگر یہ کوشش میں ہے کہ کسی بھی طرح سے یزید کی کوئی فضیلت ظاہر ہو جائے, تو بڑے کوشش کے بعد ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو ایک حدیث مل گئی. اس لیے کہ جب کوئی اندھا کوشش کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی چیز مل جاتی ہے, اسی پر وہ خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے مل گئی ہے. اب وہ حدیث پاک مل گئی ہے تو اچھلنے لگے. بخاری شریف کی حدیث ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, شہر قسطنطنیہ پر جو لشکر سب سے پہلے حملہ آور ہوگا اس کی بخشش ہے, وہ مغفور لہم, ان کے لیے بخشش ہے. یہ حدیث پاک مل گئی. اب انہوں نے تلاش کیا کہ قسطنطنیہ شہر پر سب سے پہلے جو لشکر حملہ آور ہوا تھا اس میں یزید شامل تھا, لہذا اس کی بخشش کا اعلان حضور نے فرمایا ہے, لہذا اسے برا بھلا نہ کہو. یہ بات کہہ کر کے لوگوں کے ذہن و دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ یزید ہی حق پر تھا, لہذا اس کے متعلق تو حدیث میں ہے, حضور نے فرمایا ہے ان کی بخشش ہے, لہذا اب تم اسے کیوں برا بھلا کہتے ہو. ارے یہاں بات تو سمجھو پہلے کہ تم نے حدیث تو پڑھی ہے, حدیث کو تو دیکھا ہے, مگر حدیث پر تحقیق نہیں کیا ہے, صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے. حدیث پاک تو موجود ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان کی بخشش ہے جو شہر قسطنطنیہ پر سب سے پہلا لشکر حملہ آور ہوگا. مگر تاریخ کی کتابیں سامنے رکھو, حدیث کی کتابیں سامنے رکھو. میں آپ کے سامنے وہ سارے حوالے سامنے لے کر کے آیا ہوں, جسے دیکھنا ہو مجھ سے ابھی بعد میں مل کر کے رابطہ کر سکتا ہے. میں کتابوں کے نام آپ کو لکھوا دوں گا, حوالے آپ کو لکھوا دوں گا, اس لیے کہ کتابوں کے بارے میں اگر ہم ایسی بات کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کئی کتاب موجود نہیں ہے, اس لیے اپنی طرف سے بات پیش کی جا رہی ہے. میں آپ سے کہنا چاہوں گا کتابیں آج بھی موجود ہیں, جنہیں دیکھنا ہو آ کر دیکھ سکتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, محقق مسائل جدیدہ, امیر سنی دعوت اسلامی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ, الحمدللہ. ابھی تو آپ نے ہم سے سنا ہے, ہمارے استاد گرامی بھی موجود ہیں. ابھی انشاءاللہ علم کا دریا آپ کے سامنے بہے گا. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ تاریخ کی کتابیں اور حدیث کی کتابیں سامنے رکھ کر کے مسئلے کا حل تلاش کیا جائے کہ حدیث بخاری جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لشکر پہلے حملہ آور ہوگا اس کے لیے بخشش ہے, اور اس بات کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ پہلے لشکر میں یزید تھا. اب یہ بات قابل غور ہے کہ یزید تھا یا نہیں تھا, سپہ سالار کی حیثیت سے تھا یا اسے شریک تھا. تو حوالے کے لیے جو کتابیں ہمارے سامنے موجود ہیں, ایک تو صحاح ستہ کی بڑی مشہور کتاب ابو داؤد شریف, تاکہ کوئی کل یہ نہ کہے کہ ہم وہ نہیں مانتے, یہ نہیں. ابو داؤد شریف جو صحاح ستہ میں ہے اس کو تو ماننا پڑے گا. ابو داؤد شریف میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ وہ لشکر جو قسطنطنیہ پر سب سے پہلے حملہ آور ہوا اس کے سپہ سالار حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید تھے. یہ ابو داؤد شریف کی روایت میں موجود ہے, صفحہ 340 جلد ثانی. آپ ذرا غور کیجئے, امام ابو داؤد یہ ذکر کر رہے ہیں کتاب الجہاد میں کہ شہر قسطنطنیہ پر
جو لشکر حملہ آور ہوا اس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے اور بعض فلاں تھے. اس لشکر کے سپہ سالار عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید تھے. اس بات کا تذکرہ وہ ابو داؤد شریف میں ہے، مگر یزید کی شرکت کا تذکرہ اس میں نہیں ہے. ابو داؤد شریف میں یزید کی شرکت کا تذکرہ نہیں ہے. اور دوسری جو تاریخ کی کتابیں موجود ہیں، اور ان تاریخ کی کتابوں کے حوالے سے البدایہ والنہایہ کامل ابن اسیر، یہ دو بڑی معتبر مشہور کتابیں ہیں. تو البدایہ والنہایہ میں یزید کے متعلق تو یہ ہے کہ یزید جس لشکر میں شریک تھا جو لشکر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا ہے، اس کے متعلق 3 روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ سن 49 ہجری میں، دوسری روایت یہ ہے کہ سن 52 ہجری میں، تیسری روایت یہ ہے کہ سن 55 ہجری میں. 3 روایتیں ہیں البدایہ والنہایہ میں. البدایہ والنہایہ کی روایت سے یہ ظاہر ہے کہ یزید جس لشکر میں شریک تھا جو لشکر قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوا، اس کے متعلق یہ ہے کہ وہ سن 49 ہجری میں یا سن 52 ہجری میں اور سن 55 ہجری میں. اور حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید جس لشکر میں شریک تھے، حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید کی تاریخ وصال کے متعلق البدایہ والنہایہ میں موجود ہے کہ سن 46 ہجری میں حضرت عبد الرحمن ابن خالد کا وصال ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سن 46 ہجری سے پہلے وہ لشکر حملہ آور ہوا تھا. تو یزید کی شرکت سن 46 ہجری میں نہیں ہے، سن 42 ہجری میں نہیں ہے، سن 49 ہجری میں ہے. تو اب جو لشکر سب سے پہلے حملہ آور ہوا تھا وہ سن 42 ہجری میں حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید کی قیادت میں. اب آپ مجھے بتائیے، حدیث پاک جو بخاری شریف میں حدیث ہے جس میں سرکار نے فرمایا کہ ان کی بخشش ہے جو لشکر سب سے پہلے حملہ آور ہوگا، اول جیشن سب سے پہلا لشکر، تو پہلا لشکر تو سن 49 ہجری کا نہیں ہے، سن 52 ہجری کا نہیں ہے، سن 55 ہجری کا نہیں ہے، بلکہ سن 42 ہجری میں جو پہلا لشکر حملہ آور ہوا ہے اس کے متعلق ہے. اب یہاں کھینچ تان کر کے یزید کو اس میں شریک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ صاف ظاہر ہے کہ اس لشکر میں یزید شریک نہیں تھا. البدایہ والنہایہ کامل ابن اسیر اور الاصابہ الاستیعاب، ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اور جن کو حوالے کی ضرورت ہے میں آپ کے سامنے لکھ کر کے لایا ہوں. میں آپ یہ جلسے کے بعد اجتماع کے بعد یہاں موجود رہوں گا، وہ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں. بہرکیف یہاں پر ایک بات میں ضرور عرض کروں گا کہ تحقیقی بات تو یہ سامنے آ گئی کہ یزید اس لشکر میں نہیں تھا جس لشکر کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے. مگر پھر بھی غیر مخلدین اگر کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کہ یزید اس میں شریک تھا، ان سے ہماری ایک گزارش یہ ہے کہ واقعی اگر شریک تھا تمہارے مطابق، تو کیا اس کی بخشش کا اگر اعلان تھا، اس لشکر میں وہ شریک تھا، تو اس کے بعد کے جو کرتوت ہیں کیا وہ ساری چیزیں معاف ہو گئیں؟ اس لیے کہ اس طرح کی بے شمار روایتیں موجود ہیں حدیث پاک میں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رمضان المبارک میں جو ثواب کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں قیام کر لے، اس کے بعد جب رمضان ختم ہو چاہے جتنی برائیاں کر لے، جتنے بھی گناہ کرتا رہے، کسی کو بھی قتل کرتا رہے، ساری بخشش ہو گئی ہے. ایسا نہیں، بلکہ وہاں اس فعل تک محدود ہے، اس کے بعد جو فعل ہوگا اس کا پھر اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا. تو اب تمہارے اعتبار سے یعنی برسبیل تنزل اگر تمہاری بات تسلیم بھی کر لی جائے تو یقیناً یزید کے جو بات کے معاملات ہیں اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ اس یزید نے مدینہ منورہ پر حملے کا حکم دیا ہے، مدینہ منورہ کی عورتوں کو حلال قرار دیا ہے، کعبہ شریف پر جب حملہ ہوا ہے خانہ کعبہ کا غلاف چل گیا ہے، اس طرح اس کی جو ساری بے حرمتیاں ہوئی ہیں، ان سارے کاموں کا صحرا یزید کے سر جاتا ہے. تو کیا پھر بھی بخشش کا اعلان ہوگا؟ کیا آپ بھی اس کی مغفرت کا اعلان کرو گے؟ اور اگر یہی ہوگا تو پھر آج لوگ یہی کہیں گے ہم نے رمضان المبارک میں قیام کر لیا ہے، لہذا جتنے بھی ہم گناہ کر لیں گے ہمیں کچھ نہیں فرق پڑے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اسی وجہ سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام کر لو، یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، تمہاری دنیا آسان ہو جائے گی، بیڑا پار ہو جائے گا. یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں، فضائل ایک طرف ہیں، لیکن آخر زندگی تک جو اس کے اعمال ہیں ان کا بھی تو اعتبار کیا جائے گا. لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ شہر قسطنطنیہ پر حملے کے
متعلق جو حدیث پاک موجود ہے اس میں یزید کسی طرح سے شریک نہیں ہے، بلکہ وہ لشکر جو سب سے پہلے حملہ آور ہوا ہے اس کے سپہ سالار حضرت عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید ہے، اور اس تحقیق کے سامنے آپ کو سر جھکانا پڑے گا، ورنہ اس سلسلے میں آپ کے اوپر یہی داغ لگے گا کہ حقیقت کو چھپانے کے لیے امام حسین کو غلط کہا جا رہا ہے، یزید کو حق کہا جا رہا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین ثم معاذ اللہ۔ یاد رکھو امام حسین رضی اللہ عنہ کی ساری قربانیاں، آپ کی وہ عظیم شہادت یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے تھی، ان کی زندگی تقویٰ کی نمونہ، تقویٰ کی آئینہ دار تھی، اس لیے کہ ان کی زندگی میں کسی نے بھی یہ انگلی اٹھا کر کے نہیں کہا ہے کہ امام حسین نے شریعت کے خلاف کوئی کام کیا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کوئی کام کیا ہو۔ کردار امام حسین کو آج ہم دنیا کے سامنے پیش کر کے کہتے ہیں کہ آج دنیا میں اگر اسلام پھیل رہا ہے تو امام حسین کے کردار کی بنیاد پر اسلام پھیل رہا ہے، ان کی حقانیت کی بنیاد پر اسلام پھیل رہا ہے، اور آج بھی اہل سنت و جماعت اپنے پلیٹ فارم پر، اپنے موقع پر قائم ہے تو امام حسین کا صدقہ ہے۔ اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں سبق ملا ہے، باطل کتنی بھی طاقت کے ساتھ آئے تمہیں باطل سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے، اس کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ یہ حقانیت کا پیغام آج دنیا کے اندر ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے، لہذا آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ ادھر ادھر کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں، اختلاف اور شکوک و شبہات کی طرف توجہ نہ دیں کہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے اس دور میں قرآن کے آیات اور ان کے معنی کا صحیح مفہوم سمجھنا ہو تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، امام محمد رضا قدس سر العزیز کے ترجمہ قرآن کنز الایمان کا مطالعہ کرو، آپ کی کتابوں کا مطالعہ کرو، آپ کی تحریروں کا مطالعہ کرو، یقیناً دل میں ایمان کی جلا حاصل ہوگی، ایمان منور ہو کر کے سامنے آ جائے گا، اور آج باطل کے سامنے ہمیں جواب دینے کے لیے امام اہل سنت کے سارے دلائل موجود ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ رضا کے نیزے کی مار ہے جو عدو کے سینے میں خار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ باطل کا دندہ شکن جواب ہر موقع پہ دیا گیا ہے، ہر دور میں دیا گیا ہے، ہر عصر میں دیا گیا ہے، ہر وقت میں دیا گیا ہے، آج بھی دینے کے لیے ہم تیار ہیں، اور اگر وہ مناظرے کے لیے ابھی تیار ہے تو یہاں الحمدللہ ہم بھی تیار ہیں، مسجد میں آ جائیں، مناظرہ بھی ہو سکتا ہے، حقانیت سامنے آ سکتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہاں آ کر کے کہا ادھر ادھر لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے بہتر ہے کہ ہم سے آپس میں گفتگو ہو جائے، آمنے سامنے مقابلہ ہو جائے، سامنے آ جائیں، اس کے بعد جو تحقیقی گفتگو ہے اس کے مطابق آپ کو سر خم کرنا پڑے گا، مگر آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور نوجوانوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، علماء ایسی بات کرتے ہیں، یہ گالی دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ ارے تم کو ان سے کیا مطلب ہے؟ تم کو اگر حق کی تلاش ہے تو حق کی تلاش کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو موقف، جو صحیح موقف ہے اسی کو اپنانے کی کوشش کرے۔ اسی لیے میں آج یہ پیغام دے کر کے رخصت ہونا چاہوں گا، اور کوئی بھی باطل فرقہ، کوئی بھی باطل جماعت، کوئی بھی غلط نظریہ لے کر کے سامنے آئے تو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پیغام دے دیا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا۔ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلاموں کا نقش قدم ہمارے لیے راہ خدا ہے۔ وہ غلام رسول کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، تابعین کرام ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، صدیقین اور شہداء اور صالحین ہیں۔ انہی کے مطابق ہمارا عقیدہ ہے اور انہی کے مطابق ہمارا مشن ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھاگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔